بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے نام سے شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد رحم، مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ جو آیت تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ بقرہ کی 114 نمبر کی آیت ہے. اس آیت شریفہ میں ان لوگوں کو سب سے بڑا ظالم بتایا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکیں، یعنی لوگوں کو روکیں، ان میں اللہ کا نام لینے اور اللہ کی عبادت کرنے سے لوگوں کو منع کریں اور اس کی ویرانی کی کوشش کریں. جس کا ترجمہ یہ بتلایا گیا، اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو سکتا ہے جو روکے اللہ کی مسجدوں سے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کی ویرانی کی کوشش کرے. ان کے لیے یہ جائز ہوتا کہ ان میں داخل ہوتے، مگر خوف کی حالت میں. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. تو ایسا کام کرنے والے یہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی؟ تو اس آیت کے ذیل میں تفسیری کتابوں کے اندر دو واقعات ملتے ہیں. ایک مطلب اس آیت کے ذیل میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آیت شریفہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی. ہجرت کے 6 سال ذوالقعدہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1500 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لے جانے لگے. اس وقت ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، کیونکہ جو حج فرض ہوا ہے وہ سن 9 ہجری کے اندر ہوا ہے. اور یہ جو واقعہ پیش آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف نکلے عمرے کے ارادے سے، اس سن 6 ہجری کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ مقام حدیبیہ پر جب پہنچے، جو آج کل شمیسہ کے نام سے مشہور ہے، اور یہ شمیسہ حدیبیہ یہ مکہ کی حدود کے اندر داخل ہو چکا ہے، تو مشرکین مکہ نے آپ کو روک دیا، جانے نہیں دیا. آپ آئے تھے عمرے کے ارادے سے، وہ آپ سے مزاحمت کرنے لگے کہ ہم آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے اور مکہ کے اندر داخل ہونے نہیں دیں گے. اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طریقے سے مسجد حرام تک نہیں پہنچ پائے. حالانکہ مشرکین مکہ کو یہ جانتے تھے، بلکہ جانتے نہیں تھے، ان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں وہ عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں، لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے ہیں. لیکن پھر بھی انہوں نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال عمرۃ القضا کیا. حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد جو بنائی گئی ہے اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، اس میں نماز، تلاوت، ذکر اور اعتکاف وغیرہ کیا جاتا ہے، اور مسجد کی آبادی اسی کو سمجھی جاتی ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی عبادت ہو، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ اعتکاف کی شکل میں ہو، چاہے دیگر عبادات کی شکل میں ہو. اور مسجد حرام کے آباد کرنے میں یہ بات شامل ہے کہ اس میں طواف بھی کیا جائے.
اور طواف وہاں کی سب سے بڑی اہم عبادت نماز کے بعد دیکھا جائے تو طواف ہے۔ اب مسجد حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت لوگ سنتے ہیں کہ مسجد حرام، یہ مسجد حرام، تو حرام لفظ سے سوچنے لگتے ہیں کیا بات ہے، مسجد تو حرام کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو دیکھو مسجد حرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر شکار کرنا ایک طریقے سے حرام ہے، سزا دینا ملزم کو ایک طریقے سے حرام ہے، حج جاری کرانا حرام ہے، وہاں نہیں کر سکتے، اور اس بنا پر بھی حرام کہا جاتا ہے کہ یہ حرمت سے بنا ہے، جو تعظیم کے معنی میں ہے۔ اب یہاں پر یہ جو لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر روک دیے، داخل نہیں ہونے دیے، تو ایک طریقے سے یہ روک نہیں رہے تھے بلکہ اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور مشرکین مکہ اس وقت مسجد حرام کے ٹرسٹی تھے، لیکن کعبہ میں انہوں نے کیا رکھا تھا؟ بت رکھا تھا، جیسے پچھلے درسوں میں سنا آپ لوگوں نے، اور ظاہری تعمیر کی دیکھ بھال کو ہی انہوں نے مسجد کو آباد کرنا سمجھ لیا تھا کہ ظاہری تعمیر میں لگے رہیں گے اور یہی مسجد کی تعمیر آبادی سمجھی جائیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے اس کے ساتھ کہنا چاہیے کہ بت پرستی اور شرک پرستی وہاں پر جاری کر دی، توحید کے بجائے وہاں پر شرک ہونے لگا۔ اب وہ جو کوئی وہاں پر نماز پڑھتا تھا اس کو روکتے تھے، بلکہ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کیے، آپ کے ساتھ صحابہ جو ہجرت کیے مدینہ المنورہ کی طرف، کیوں کیے؟ یہ مشرکین مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو مختلف طریقے سے ستاتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری نماز پڑھنے آئے تو انہوں نے بہت مارا آپ کو۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو ابو جہل آپ کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتا تھا۔ قرآن مجید میں ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایسے بندے کو جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو روک رہا ہوتا ہے؟ ابو جہل کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روکا کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے تشریف لے جا رہے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر روک لیے جاتے ہیں اور یہ مشرکین مکہ اڑ جاتے ہیں کہ آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ واپس چلے گئے اور آئندہ سال اسی عمرے کی پھر قضا فرمائی۔ اب یہ آیت کے اندر جو آگے فرمایا گیا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، جس کا ترجمہ یہ تھا ان کو یہ جائز تھا کہ مسجد حرام میں وہ داخل ہوتے کیسے؟ اللہ کا خوف کرتے ہوئے۔ یہ آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے اندر ایک طریقے سے مسلمانوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا مکہ فتح ہوگا، اور یہ مشرکین مکہ جو ایک مسلمانوں کو ذلیل کر رہے ہیں، اللہ کے گھر سے روک رہے ہیں، عبادت کرنے سے روک رہے ہیں، وہ خود شرمندہ ہوں گے اور سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت یہ جو مکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے کے اندر آ جائے گا۔ تو اس کے اندر کیا ہوا؟ خوشخبری دی گئی ہے مسلمانوں کو، اور یہی ہوا جب مسلمانوں کا غلبہ ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب پیش کیے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقے سے معاف کر دیا، بہت ساروں نے اس میں اسے ایمان قبول کیا۔ اس آیت کے ذیل میں تفسیری کتابوں کے اندر اس کا دوسرا بھی مطلب بیان کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے روم کے اندر ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام طیطس بھی لکھا ہے اور طیطاؤس بھی تفسیر کے اندر بتلایا جاتا ہے۔ عیسائیوں نے اس کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کی بربادی کی اور اس پر حملہ کر دیا، اور جتنے یہودی اس وقت جو نماز ادا کیا کرتے تھے بیت المقدس کے اندر سب کو قتل کر دیا اور خوب تباہی مچائی، حتیٰ کہ مسجد اقصی کے اطراف کے اندر جو گھر آباد تھے اتنا بڑا طوفان برپا کیا کہ تاریخ بتلاتی ہے کہ گھوڑوں کے جو گھٹنے تھے وہ خون میں ڈوبے ہوئے تھے، اتنی تباہی مچائی۔ جس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، مسجد کی طرف آتے ہوئے دیکھتے تھے، سب کو قتل کر دیا، اور بلا وجہ ایک طریقے سے ان عیسائیوں نے ظلم کیا نماز پڑھنے والوں پر۔ تو ان نصارہ نے جب یہودیوں پر اس وقت ظلم کیا تھا، اب اس سے کیسے نصارہ مراد ہے؟ کیونکہ اس سے پہلی آیت کے اندر نصارہ کا تذکرہ ہے، اس بنا پر مفسرین کہتے ہیں اس سے نصارہ بھی مراد ہے، عیسائی لوگ مراد ہے۔ اور یہ نصارہ جو تھے صرف قتل نہیں کیے نمازیوں کو، بلکہ بیت المقدس کے اندر آگ لگا دی، جہاں توریت کو دیکھتے تھے اس کو بھی جلا دیا کرتے تھے، اور گندگی لا کر وہاں پر پھینک دیا کرتے تھے۔
جیسے پیچھے آیا آپ لوگوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے یہود نصارہ کو جھٹلا رہے ہیں، نصارہ یہود کو جھٹلا رہے ہیں. اسی طریقے سے تورات بھی جھٹلا دی گئی، انجیل بھی جھٹلا دی گئی. موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی نہیں ہے ایسا بتلایا انہوں نے نصارہ نے، اور اسی طریقے سے یہودیوں نے بھی کہہ دیا عیسیٰ اللہ کے نبی نہیں ہے. تو یہاں اوپر کی آیت میں یہی بتلایا گیا. بہرحال یہ دونوں جو ہیں دونوں طبقے آپس میں ایک دوسرے کی زد میں رہے ہیں اور ایک دوسرے کی تباہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایسے تاریخ میں آتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے اللہ کے گھر سے روک رہے تھے، اس بارے کے اندر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں بتلایا گیا کہ اللہ کے گھر سے روکنا ایک طریقے سے مسجد کی بربادی کرنا ہے اور مسجد کو ویران کرنا ہے. ان کی دشمنی ایک طریقے سے مصلیوں کے ساتھ نہیں ہے، ایک طریقے سے اللہ کے گھر کی بربادی کرنے کے پر بھی یہ تلے ہوئے ہیں. اور اس ذیل کے اندر مفسرین نے لکھا ہے، مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کا جو بھی سبب ہو، آج بھی یہ آیت اسی طریقے سے نافذ ہے جس طریقے سے اپنے نزول کے وقت کی یہ آیت. آج بھی جو کوئی اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے گا اور اسی طریقے سے مسجد کی ایک طریقے سے یہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں لوگوں کو آنے سے روکے گا، وہ اللہ کے گھر کی بربادی چاہے گا، وہ اس آیت کی روح سے ظالم گردانا جائے گا. یہ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ایک پاکیزہ گھر ہے اس سے دل بستگی پیدا ہوتی ہے، اور اس کی آبادی کی فکر کرنا، لوگوں کو دعوت دینا، مسجدوں کی طرف لوگوں کو بلانا، نماز جمعہ کے لیے لوگوں کو بلانا، اور اسی طریقے سے ہر نماز کے وقت لوگوں کو مسجد کی طرف دعوت دینا، مسجد میں بیٹھنے کی ترغیب دینا، یہ ایک طریقے سے ایمان والوں کی علامت بتلائی گئی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. اور آنے والوں کو عزت دینا، ان کی تکریم کرنا، ان کے لیے سہولیات کا نظم کرنا، اور آنے والوں کے لیے کیا کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. یہ سب اچھا برتاؤ کرنا یہ کہنا چاہیے رب کی رضامندی کی طرف اشارہ کرتا ہے. جو شخص جو مصلیوں کے خاطر اکرام کرتا ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ بہت بڑی خدمات ہے. مسجد کی صاف صفائی ہم سمجھتے ہیں صرف وہ مؤذن صاحب کریں گے یا کوئی خدمت گار کریں گے، نہیں، یہ بہت اونچی چیز ہے مسجد کی صفائی. جو کہا جاتا ہے نا کہ مؤذن جو رہیں گے وہ کل قیامت کے دن لمبی گردن والے ہوں گے، تو لمبی گردن کا مطلب کیا؟ لمبی گردن کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے جس کو یقین رہتا ہے نا کہ میں پاس ہو گیا، اب میں پکڑا نہیں جاؤں گا، میں تو پاس ہوں 100%، تو وہ دفتر نہیں بیٹھا رہتا ہے مجمع میں کہ میرا رزلٹ کیا سنایا جائے گا. مؤذن جو ہوں گے وہ اس طرح بیٹھے رہتے جو پاس ہوتا، میں تو پاس ہوں، اچھا لکھا ہوں پرچہ. تو مؤذنوں کی گردن اونچی ہوں گی اس بنا پر ان کے پاس ہونے کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی ایک طریقے سے علامت ہے. اور مسجدوں کی صفائی کرنا اس کا بہت بڑا ثواب ہے. جہاں کوئی کچرا دیکھے، جہاں کوئی صفائی کچھ گندگی دیکھے، اس کو دور کر دینا چاہیے. ایسا نہیں کہ مؤذن صاحب کو بلائے وہی صاف کریں گے، بلکہ کچھ علماء نے تو یہ بھی بتلایا ہے کہ سال میں نہیں تو مہینوں کے اندر آ کر کچھ جتنی بھی خدمت ہو سکے صاف صفائی کے تعلق سے کر دینا چاہیے. بلکہ میں ایک بیان میں سنا ہوں، اس لیے حوالہ نہیں دے سکتا ہوں کتاب کا، میں بیان میں سنا ہوں کہ کسی کو ایسی بیماری ہو گئی تھی جو لا علاج تھی، تو کہا گیا تھا جاؤ کسی ویران مسجد کی صفائی کرو اور اس کو آباد کرنے کی کوشش کرو. یہ بہت بڑا سبب ہے، یعنی کہنا چاہیے کہ غم کے چھٹنے کا، بیماریوں کو دور ہونے کا. علماء نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے مسجد اللہ کے ذکر سے آباد ہوتی ہے، برے کام اور بری باتیں کرنے سے مسجد کی عزت پامال ہوتی ہے.